حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی، میں صرف ایک بات آپ کے حوالے سے کہا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت بشر حافی کس مقام کے ولی تھے، کیا مقام تھا آپ کا ولایت۔ یہ حضرت بشر حافی وہی ہیں کہ جنہوں نے حضرت جی زمین پہ وہ بسم اللہ کا ٹکڑا اٹھایا تھا، حضرت نشے کی حالت میں، حضرت اس کو گھر لے گئے، اس کو صاف کیا، اس کو خوشبو لگائی، اس کو جناب اوپر رکھ دیا، اور پھر آپ کو جو ہے نا وہ اللہ نے اپنے دوستوں میں شامل کر لیا۔ یہ وہی بشر حافی ہیں حضرت۔ لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی روز حضرت کے پاس جایا کرتے تھے، روز حضرت بشر حافی کی بارگاہ میں روز حاضری دیا کرتے تھے حضرت۔ لکھا ہے کہ ایک دن حاسدین نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا امام صاحب آپ تو خود امام ہیں، امام وقت ہیں آپ، تو آپ اس دیوانے کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ قربان جاؤں کمال جواب دیا۔ آپ نے فرمایا میں شریعت کا امام ہوں، میں شریعت کا جاننے والا ہوں، بشر حافی کے پاس اس لیے جاتا ہوں کہ جن کی شرع اور شریعت ہے نا یہ ان کو بڑا جاننے والے ہیں۔ آیا اس پائے کے ولی تھے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ۔ لکھا ہے کہ جب تک حضرت بشر حافی کو کہ آپ ننگے پاؤں رہتے تھے حضرت، جب آپ کی توبہ قبول ہوئی نا، جب آپ پہ کرم ہوا تو آپ اس وقت ننگے پاؤں تھے، پھر آپ نے ساری زندگی جوتی نہیں پہنی حضرت، آپ ننگے پاؤں رہے۔ اور پھر لکھا ہوا ہے کتابوں نے کہ اللہ نے جانوروں کے دلوں میں بھی یہ ڈال دیا تھا کہ میرا جو بشر ہے وہ میرا دوست ہے، وہ ننگے پاؤں رہتا ہے، اس لیے کوئی جانور بھی آپ کے شہر کا نا راستے میں گوبر نہیں کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کو اللہ کے ولی تھے تو وہ شہر سے باہر تھے، جب وہ شہر واپس تشریف لائے تو راستے میں کسی نے گوبر کیا ہوا تھا، انہوں نے اسی وقت پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو ساتھ لوگ تھے انہوں نے کہا حضرت یہ کس بات پہ؟ آپ نے فرمایا حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے کی حضرت آپ تو شہر سے باہر ہیں، آپ کو کس طرح پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا جب تک بشر حیات تھے کسی جانور نے راستے میں کبھی گوبر نہیں کیا، کہ اللہ نے لوگوں کے جانوروں کے دلوں میں ڈال رکھا تھا میرا بشر ننگے پاؤں رہتا ہے اس لیے راستے میں کوئی گوبر نہ کرنا، کہیں میرے دوست کے پاؤں نہ گندے ہو جائیں۔ یا جو راستے میں گوبر پڑا ہے اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا۔ اس قدر اتنے جلیل القدر اللہ کے دوست تھے حضرت، اتنے شان والے یہ اللہ کے ولی تھے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی۔ لکھا ایک دن کسی شخص نے آپ سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ موت سے بڑا ڈرتے ہیں۔ اللہ جی ہم نہیں ڈرتے، کوئی بے عمل ہونے کے باوجود نہیں ڈرتے، عمل نہیں ہے، نمازیں نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، حلال نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، لیکن ڈرتے نہیں۔ بلکہ آپ رہے جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے نا، ہمارا بھی یہی حال ہے جی، ہم بھی اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے رولا ڈال رہے ہیں، مینوں روز حشر دا ڈرنا، کوئی کہتا ہے مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ۔ لیکن حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیفیت یہ ہے کہ دیکھ کے بندہ کہہ رہا ہے حضرت میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ موت سے بڑا ڈرتے ہیں، ہم نہیں ڈرتے، ہمیں ڈر ہی نہیں ہے کہ ہم نے پیش ہونا ہے۔ مالک پوچھے گا بتا بندے کیا کر کے آیا تو، کدھر ہے تیری نمازیں؟ کیا تیرے کان میں حی علی الصلاۃ کی آواز نہیں آتی تھی؟ ایک شادی کا تجھے کارڈ آ جاتا تھا، اس کی تو بڑی تیاریاں کرتا تھا۔ کیا تیرے کان میں آواز نہیں آتی تھی قبا سے؟ کیا تیرے کان میں آواز نہیں آتی تھی مہاجرین سے؟ کیا تیرے کان میں آواز نہیں آتی تھی ساتھ والی مسجد سے؟ کیوں نہیں تو نماز پڑھنے آیا؟ ڈر ہی نہیں کسی کو، کسی کو پرواہ ہی نہیں کہ کسی نے ہمیں پوچھنا، ہم نے کسی کو جا کے جواب دینے، ایسی بے خوفی چاہیے۔ تو نے کیوں داڑھی نہیں رکھی؟ تو نے کیوں سر پہ ٹوپی نہیں رکھی؟ تو نے کیوں میرا ذکر نہیں کیا؟ تو تجھے مال دیا تھا کیوں تو نے میرے راستے پہ خرچ نہیں کیا؟ تو نے کیوں صلہ رحمی نہیں کی؟ کیوں تو نے معاف نہیں کیا؟ کیوں تو نے پردے نہیں ڈالے؟ ایسی بے خوفی تاری ہے، کوئی ڈر ہی نہیں کسی کو۔ اور حضرت بشر حافی کی حالت یہ ہے کہ کوئی دیکھ کے آپ کو کہہ رہا ہے حضرت میں دیکھتا ہوں کہ آپ موت سے بڑا ڈرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ موت سے بڑا ڈرتے ہیں۔ تو آگے سے حضرت بشر حافی جواب کیا دیتے ہیں؟ فرمایا موت سے ڈر نہیں لگتا، ڈر تو اس کی بارگاہ میں جا کے جواب دینے سے لگتا ہے۔ موت سے ڈر نہیں لگتا، ڈر تو اس بات پہ لگتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں جا کے جواب کیا دینا ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں حضرت کوئی مصیبت زدہ کو پریشان ہو، ہم پھر اس کے پریشان ہونے کا فائدہ اٹھائیں۔